بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 13 میں 13 سوال حاضر ہے. خالد ساجد السلام علیکم. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان. ویسے اگر دیکھا جائے تو مسئلے مسائلوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. دیگر مسئلوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہمارے بلوچستان میں ہمارے ملازمین ہیں، میں جہاں پہ یہ بھی باتیں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں سوائے ملازمت کے اور روزگار کے کوئی ایسے مواقع نہیں ہیں کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے، جو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ روزگار مل سکے. سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی آدھا عمر جو ڈگری لینے میں گزر جاتی ہے، باقی ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہی ٹائم بچ جاتے ہیں نوکری ڈھونڈنے میں، لیکن اس پہ بھی ان لوگوں کو خاطر خواہ نوکری نہیں ملتی. یہ ہمارے بلوچستان کا جہاں پر کنڈیشن ہے. اور بلوچستان میں ہمارے ملازمین کے ساتھ وفاق کا یا صوبائی گورنمنٹ کا رویہ کیسا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہی 13 منٹوں میں ہمارا مہمان ہے آل پاکستان کلارک ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیدار علی نواز رحسانی صاحب. رحسانی صاحب السلام علیکم. سر کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ بہتر مزے؟ شکر اللہ کے سامنے. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہمارے موجودہ گورنمنٹ ہے، صوبائی ہے یا وفاقی ہے، اس کا ملازمین کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ خلیل بھائی، ملازمین کے ساتھ بالخصوص ہمارے جو بلوچستان جو صوبوں میں ایک وسیع رقبہ رکھتا ہے اور جو آبادی کی لحاظ سے یہاں پر جو ہے نا وہ ریشو نہیں ہے جو دیگر صوبوں میں. تو سرکاری نوکریوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو روزگار کے دیگر ذرائع تھے یا دیگر مواقع وہ بھی یہاں پر بلوچستان کے نوجوانوں کو میسر نہیں ہے. تو نوکری لینا آج کل آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں بتاؤں کہ وہ نوکریاں جو اشتہار دیتے ہیں یا ڈی پی آر کرتے ہیں، وہ نوکریاں جو ہے پہلے سے یا تو فل ہو چکی ہوتی یا فروخت کیا جاتا ہے. بلوچستان وسیع رقبہ رکھنے کے ساتھ زراعت جو بلوچستان کا 80% روزگار کا ذریعہ ہے، آج کل کے دور میں وہ بھی تباہ و برباد ہے، بلکہ تباہی و بربادی سے بھی گزر چکا ہے. تو لوگ اس ٹائم 2 وقت کی روٹی کمانا یا روزگار لینا اس دور میں انتہائی مشکل ہے. جبکہ اس دور میں جو مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہے ہو. حالیہ 2020 کے پہلے دن میں وفاقی گورنمنٹ نے بلوچستان کے پورے پاکستان کے ملازمین پر ایک ایسا ایٹم بم گرایا کہ جو ملازمین آج تک سنبھل نہیں سکتے. تو ہمارے نوجوان بیچارے پڑھے لکھے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج تک وہ بے روزگار ہے. تو میں یہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹ اور ادارے میں بلکہ پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس اور اداروں میں وزٹ بھی کر چکا ہوں. وہاں پر میں نے ان کی پوزیشنز بھی دیکھی ہوئی. وہاں پر اس ٹائم پورے پاکستان میں ڈپارٹمنٹس اور ادارے اسٹریم لائن ہیں. بلوچستان واحد صوبہ ہے کہ جہاں کے ادارے بھی جو ہے اس ٹائم آخری ڈگری پر اور آخری ہچکی پر ہے. تو اس سچویشن میں روزگار ملنا یا پرووائڈ کرنا مجھے بے انتہا مشکل اور ناممکن لگتا ہے. تو اس کے لیے اقدامات کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہمیں ان پروجیکٹس کی طرف لے جاتی ہے جو 50 یا 60 سال میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے. ہم اس کے آسرے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارا یہ صوبہ، ہمارا یہ سٹی کوئٹہ سٹی بلوچستان کا واحد دارالحکومت ہے. یہاں پر جو چند محکمے ہیں وہ بھی فعال اور بحال نہیں ہیں. تو جب یہ محکمے فعال اور بحال نہیں ہے، آرڈیننس 2001 مشرف کا جب لاگو ہوا تو اس آرڈیننس کے تحت جو ملازمین کو جو پہلے جو ریٹائرمنٹ کی شکل میں یا لوائکنگ کی صورت میں جو پوسٹیں فل کرتے تھے یا ملتے تھے، ان کو بھی آرڈیننس 2001 میں ختم کیا گیا 2010 تک. 2010 کے بعد جب ایکٹ بحال ہوا تو اس کے اوپر صوبائی گورنمنٹ نے ڈیڈ لاک کیا. اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے ڈیڈ لاک ہوا. تو وہ جو ایک امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہوا. باقی پاکستان کے 3 صوبوں میں جو ہے ان چیزوں پر عمل درآمد اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو ہم حکومت سے اور حکومت پاکستان سے بلکہ مطالبہ کرتے، درخواست اور اپیلوں کا وقت گزر چکا ہے. ابھی جو ہے نا مطالبہ کریں گے. اگر اس مطالبے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے تو میں ایز اے پاکستان کا مرکزی عہدیدار صوبائی کیبنٹ اور میٹروپولیٹن سے تعلق رکھتا ہوں تو میں بے روزگار نوجوانوں کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں. جس حد تک ممکن ہوگا میں ان کی جد و جہد میں ہر اقدام میں ان کے ساتھ برابر کا
شریک ہوں اور کھڑا رہوں گا ان کے ساتھ. علی بھائی ماشاءاللہ آپ کا تعلق مطلب وفاق سے ہے, فیڈرل آپ کا جو تنظیم ہے وہاں سے ہے. آپ نے وہاں فیڈرل میں, آپ نے مرکز میں بلوچستان کی ملازمین کی کس حد تک آپ لوگوں نے خدمت کی ہے؟ میں نے جب بلوچستان کے ملازمین کی خدمت کی بات کرتے ہو تو 2008 سے میں نے مرکزی عہدہ اور صوبہ بلوچستان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے جد و جہد بھی کیا ہے. میں نے اپنے مرکزی عہدیداران اور مرکزی پریزیڈنٹ کو بھی بلوچستان کے حالات اور واقعات اور ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آگاہ کیا ہے. ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ فضل غفار باچا جو کہ انتہائی قابل ترین شخصیت ہے, انہوں نے ہمارے اس مطالبے کو مرکز کے مطالبے میں مینشن کیا ہوا ہے, اس کے اوپر جد و جہد کر رہے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ اس ملک میں جب تک آپ جد و جہد نہیں کرو گے تو جو مطلوبہ اہداف ہے وہ کبھی پورے نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ہم لوگ عملی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا علی بھائی, اب تو ماشاءاللہ فیڈرل وہاں سے آپ کا تعلق رہا ہے, آپ نے چاروں صوبے آپ نے دیکھے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں صوبوں کے مد مقابل جو ہمارے بلوچستان ہے, بلوچستان کے ملازمین کی کافی زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آیا کیوں, کس وجہ سے ہے؟ بلوچستان کے جو ملازمین کو جو زیادہ تر مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ایک وقت تھا کہ صرف یہاں پر تنظیموں کو جو رشوہ تھا وہ محدود پیمانے پر تھا. بعد میں اسٹیبلشمنٹ اور کچھ تنظیم میں جو ہے ان کے اعلی کار بنے. جب اعلی کار بنے تو اس سے مسائل واقعی کافی جنم لیتے ہیں. میں اس بات کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. بلکہ میں نے عملی طور پر جو جد و جہد کا جو آغاز کیا 1984 سے کیا. میرے والد صاحب بلوچستان میں فیڈریشن آف ٹریڈ یونینوں کے بانی رہے, انہوں نے قربانیاں دی. تو اس حوالے سے جو معاملات ہیں, جو ریشوز ہے, جو تناظر ہے, اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. اور عملی طور پر جو فیڈریشن ہیں جو اختلافات رکھتے ہیں یا اپنے مفادات کی تحفظ کرتے ہیں یا اپنے معتبری کو ختم نہیں کرنا چاہتے, تو خدا را میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ صوبے کے مفادات میں, ملکی مفادات میں, اپنے قبائل, اپنے لوگوں کے مفادات میں جو ہے ان اختلافات کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پر جد و جہد کا آغاز کرے. مطلب ایک پیج پہ نہ ہونا, ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہونا. جتنے بھی ہمارے ایسوسیشن دھڑا دھڑ بن رہا ہے ملازمین, بالکل صوبائی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بنتے جا رہے. تو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ سب کیوں متحد نہیں ہو سکتے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات اس میں اگر میں جو ان وجوہات کی طرف آپ کو نشاندہی کروں یا ان وجوہات کی طرف لے جاؤں تو وہ وجوہات کافی گمبھیر ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا معاشرہ یا ہماری تنظیمیں, ان میں کچھ ایسے عناصر شامل ہوئے جو مزدور یا ملازمین کے مفادات سے ہٹ کر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. تو اگر اس ذاتی مفادات کو چھوڑ کر مزدور اور ملازمین کے مفادات اور مسائل کی طرف آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بالکل حل ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو تنظیمیں بنتے بھی ہیں بلوچستان میں, ہم نے کافی دیکھے ہیں. ایک تنظیم بن گیا, کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ تنظیم دو دڑوں میں تقسیم ہو گئے. آیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی مفاد اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ مفاد بنتا ہے, اس کو کروا رہا ہے. بالکل اس میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اس میں کچھ مفاد پرستی بھی آئے گی, کچھ تعلقات بھی آئیں گے, کچھ سیاسی مفادات بھی آتے ہیں, کچھ جو ہمارے جو معتبرین ہیں ان کی طرف سے بھی دباؤ ہوتا ہے کہ جی آپ اس طرح نہ کرو, اس طرح چلو. تو ان چیزوں کو سب کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان مفادات اور ان سیاسی دباؤ سے نہیں ہٹیں گے, نہیں نکلیں گے, تو یہ مفادات ایز اٹ از رہیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم فرض کریں آپ کی محکمے میں 2 گروپ یا 3 گروپ ایسوسیشن کے بنے ہوئے ہیں, جب جہاں پہ کچھ پوسٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو ایک تنظیم کو کچھ مل جاتا ہے, دوسرے کو نہیں ملتے, وہ فوراً کورٹ پہ چلا جاتا ہے, وہاں پر کیس کر لیتا ہے, مطلب وہ اس کو پھر بین کروا دیتا ہے. تو اس میں نقصان کسی نوجوان کا, نئے جو بے روزگار ہے اس کا ہوتا ہے. آیا اس کی خاتمہ ہو سکتا ہے؟ خاتمہ 100% ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ جو پوسٹیں جو کریٹ ہوتی ہیں, جو پوسٹوں کا جو کرائٹیریا ہے, جو کوٹے ہوتے ہیں 80% بائی پروموشن کوٹا, 20 بائی پروموشن کوٹا اور ریٹائرڈ اور لواحقین کا کوٹا, یہ کوٹے ہوتے ہیں. تو ان کوٹوں کو جو ہے نا جب ڈپارٹمنٹ ان پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے, ان کوٹوں کو جو ہے نا تقرر جو حقدار ہوتے ہیں وہ مستفید نہیں ہوتے, تو اس کا لازماً عنصر یہ کہ پھر بندہ عدالتی اور عدالت عالیہ کی طرف جو ہے نا رخ کرتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ پریشانی ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا سال لگتے ہیں اس فیصلے آنے میں. تو اس میں نقصان ہمارا تو ہے, ہم سے زیادہ نقصان ان کا ہے کہ جو ان پوسٹوں پر برجمان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی جاگیر ہے, ہم نے ان کو بنایا ہے, ہم بیچیں, خریدیں, دیں, نہ دیں حقدار کو.
تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسٹریم لائن کیا جائے، جس کا حق بنتا ہے، کوئی بھی ہو، ٹیلنٹڈ ہو، قابل ہو، آپ اس کو دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں۔ جب آپ جانبداری اور طرفداری میں معاملات کو لے جاتے ہو تو یہ معاملات کورٹ اور احتجاج اور عدالت کی جانب جائیں گے۔ اچھا جی بھائی، دوسری بات، یہاں پر جو ملازمین ہیں، ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، کیا ان ملازمین کو یہاں پر کسی سیاسی ونگ کا حصہ ہونی چاہیے؟ نہیں، ملازمین کو کبھی سیاسی ونگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ملازمین میں جب سیاسی ونگ ہوگا یا ملازمین سیاسی ونگ بنا کر بیٹھیں گے تو ڈپارٹمنٹ اور ادارہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کرے گا اور کبھی آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بلوچستان میں مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے ایسوسیشنز ہیں جو منسٹر کو ترقیاتی کام کے حوالے سے دیکھا جائے یا کسی اس کو بلڈنگ کو بنانے کے حوالے سے دیکھا جائے یا سیکٹری کو دیکھا جائے، ایسوسیشن اس کو بلیک میل کرتا ہے۔ تو اس میں کمزوری جو ہے نا گورنمنٹ کی ہے اور منسٹرز کی ہے اور ڈپارٹمنٹ اور ادارے کی ہے۔ اگر ایسوسیشن بلیک میل کر رہا ہے تو ایسوسیشن جب وجود میں آتے ہیں، ایک کرائٹیریا، ایک قانون، ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت آتے ہیں، جب یہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر آئیں گے یا کانسٹیٹیوشن سے آگے بڑھیں گے، بلیک میلنگ کریں گے تو وہ ذمہ داری موجود ہے، ادارے موجود ہیں، آپ کے قانون موجود ہے، تو آپ ان ایسوسیشن اور ان سربراہان پر قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ میں واضح کہتا ہوں۔ علی بھائی، دل تو چاہتا ہے کہ مزید آپ کے ساتھ بات کروں کیونکہ ہمارے ساتھ تو صرف 13 منٹ ہے اور 13 منٹ پورا ہونے والے بھی ہیں۔ لاسٹ میں جاتے جاتے جو ملازمین ہیں جس کا آپ لوگوں کے اوپر کچھ امیدیں وابستہ ہے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دو گے؟ میں ان ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں اور سچ اور جھوٹ کو جو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر یہ سچویشن ایسی حالات میں یہ چلتے رہے تو یہ نیکسٹ آنے والے سالوں میں یا مستقبل میں یہ مزید نقصانات کی طرف جائیں گے۔ جدوجہد کرنا ہے تو اگر ایک بندہ اکیلا بھی اٹھ کے جدوجہد کرے، خود بھی تنظیم ہے، خود بھی ایک ایسوسیشن ہے اور خود ایک پاور ہے، تو جب ایک بندہ اپنے حق کے لیے اور اپنے جو غلامانہ بیڑی ہیں ان کو آزاد نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان بیڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر ایسے قوم اور ایسے ملازمین نہ وہ کبھی ترقی پا سکتے نہ کبھی چھٹکارا حاصل کر سکتے۔ میں ان کو پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنے کو منظم کریں اور جدوجہد کریں، حق کا ساتھ دیں۔ سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ لوگوں نے گفتگو سنی علی نواز احسانی صاحب کی، جو لاسٹ میں بے شک کچھ ایسی باتیں بتائی کہ ملازمین کا جو جہاں پر ایسوسیشن ہوتا ہے جو ملازمین کے لیے بنے ہوئے ہیں، اس کا کام ہے ملازمین کی جو آپ کو حقوق ہے اس کی دفاع کرنا ہے، اس کے اوپر بات کرنا، یہ نہیں کہ سیاست پہ جانا ہے یا سیاست کرنا۔ دوسری بات، ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہمارے بلوچستان کے ملازمین کا جو پیچیدہ مسئلے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خلیل ساجد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔